15 اپریل 1912 کی وہ رات، ایک عظیم جہاز، ایک بے رحم سمندر اور 1500 سے زیادہ بے گناہ جانیں۔ ٹائٹینک دنیا کا سب سے بڑا، سب سے محفوظ، ناقابل غرق کہا جانے والا جہاز، لیکن صرف چند گھنٹوں میں یہ جہاز تاریخ کی سب سے بڑی سمندری المیہ بن گیا۔ کیا یہ محض ایک حادثہ تھا یا پھر یہ سب کچھ پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا؟ وی او اے ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، جہاں ہم تاریخ کے ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جو دنیا کو کبھی نہیں بتائے گئے۔ ٹائٹینک اس زمانے کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا شاہکار تھا۔ جدید اسٹیل کی مضبوط تعمیر، واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس، خودکار دروازے اور جدید نیویگیشن۔ دنیا کی سب سے بڑی باپ کی مشینیں۔ اخبارات نے لکھا، گاڈ ہمسیلف کین ناٹ سنک ٹائٹینک، لیکن یہ جہاز صرف ایک ٹرانسپورٹ نہیں تھا بلکہ انسانی غرور کی علامت بھی تھا۔ سرکاری رپورٹ کہتی ہے ٹائٹینک ایک آئس برگ سے ٹکرایا اور ڈوب گیا، لیکن کیا واقعی صرف آئس برگ اتنی تباہی لا سکتا تھا؟ کپتان نے وارننگز کو کیوں نظر انداز کیا؟ رفتار جان بوجھ کر کیوں زیادہ رکھی گئی؟ لائف بوٹس کی کمی کے پیچھے آخر منصوبہ کیا تھا؟ یہ سوالات آج بھی تاریخ کے صفحات میں چھپے ہوئے ہیں۔ کپتان کو کم از کم 6 آئس برگ وارننگز ملی تھیں، لیکن رفتار کم نہ کی گئی۔ واچ ٹاور میں دوربین موجود نہیں تھی، لیکن یہ بنیادی حفاظتی سامان تھا۔ لائف بوٹس کی تعداد 2224 مسافروں کے لیے صرف 1178 افراد کی گنجائش۔ یہ محض لاپرواہی تھی یا کچھ زیادہ گہرا منصوبہ چھپا ہوا تھا؟ دنیا کے طاقتور اور امیر لوگ، جے پی مورگن، بڑے سرمایہ دار، فائنینشیل ایلیٹ، ان میں سے اکثر نے سفر سے آخری لمحے میں انکار کیا، لیکن جہاز میں موجود تھے جوہن جیکب ایسٹر، بینجامن ایسیڈور سٹراس۔ یہ وہ لوگ تھے جو مالیاتی نظام میں تبدیلی کے مخالف تھے، اور وہ سب اسی رات پہ اپنی جان سے چلے گئے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ٹائٹینک کا سانحہ محض حادثہ نہیں تھا بلکہ مالیاتی سازش تھی، طاقتور مخالفین کو ختم کرنا، بینکاری نظام پر قبضہ، عالمی مالیاتی طاقت کو اپنے ہاتھ میں لینا۔ چند سال بعد امریکہ میں فیڈرل ریزرو سسٹم قائم ہو گیا، جس نے عالمی معیشت کی سمت بدل دی۔ تحقیقات سے یہ باتیں سامنے آئیں، اسٹیل کم معیار کا تھا، ریویٹس کمزور تھے، دانت ٹھنڈے پانی میں جلد ٹوٹ جاتی تھی، حفاظتی ڈیزائن میں خامیاں تھیں۔ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جہاز بظاہر مضبوط تھا لیکن اندرونی طور پر کمزور تھا۔ ٹائٹینک صرف سازش یا حادثہ نہیں تھا بلکہ انسانی المیہ بھی تھا۔ مائیں بچوں کو گلے لگائے کھڑی تھیں، باپ خاندان کو کشتی میں بٹھا رہے تھے، موسیقار آخری لمحے تک موسیقی بجا رہے تھے، بوڑھے جوڑے ہاتھ پکڑ کر بیٹھے رہے۔ یہ منظر انسانی جذبات، قربانی اور خوف کی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ آئس برگ کی پوزیشن اور جہاز کی رفتار پر سوالات، وارننگز اور ان کے نظر انداز ہونے کی وجوہات، ممکنہ مالیاتی اور سیاسی محرکات، یہ سب عناصر ٹائٹینک کے سانحے کو ایک تاریخی معمہ بناتے ہیں۔ سچائی شاید یہ ہو، انسانی غرور، تکنیکی کمزوریاں، انتظامی لاپرواہی، طاقتور لوگوں کے فیصلے، یہ سب ملا کر ایک تاریخی سانحہ بناتے ہیں جس میں سسپینس اور انسانی ڈرامہ دونوں موجود ہیں۔ ٹائٹینک صرف ایک جہاز نہیں بلکہ ایک علامت ہے، غرور کا سبق، طاقت کے نشے کا سبق، انسانی کمزوری اور قربانی کا سبق۔ اور سوال آج بھی زندہ ہے، کیا یہ حادثہ تھا یا ایک پہلے سے منصوبہ بند تباہی؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔